شمع جلا ڈالیں، ہم میں سے جو جتنا کام کر لے شوگر کے حوالے سے. تو قابل مبارکباد تو یہ آرگنائزیشن والے بیٹھے ہیں، پی سی ڈی اے کے کیا کہتے ہیں عہدیداران، آفس بیئرز، کمیٹی ممبرز. ریاست اور آسما ریاست میرے خیال میں چلے گئے ہیں، زاہد آج شاید انوائٹڈ نہیں ہیں. ان دونوں کو بھی سلام. اور باقی یہ شکیل، نجم، فرید، مجھے تو نام ہی نہیں یاد آتے، شاہد، زعیم، تمہارا کیا نام ہے، لیاقت، سلیم بنی صاحب، بھائی بہت سینئر لوگ بیٹھے ہیں. اور بس میرا ایک قصور ہے جو میں مانتا ہوں، اور 27 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا، اور اس وقت پورا پاکستان نہیں تو آدھا پاکستان میرا مخالف ہو گیا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ جتنی شوگر پاکستان میں ہے تو یہ بڑے ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے، بڑے اسپتالوں کا کام نہیں. یہ محلہ گلی گلی آپ کو وہ ڈاکٹرز ٹرین کرنے ہوں گے جن کو ہم فیملی فزیشنز کہتے ہیں، جنرل پریکٹیشنر کہتے ہیں، جو نزلہ کھانسی بخار جیسے دیکھ لیتے ہیں، ڈائریا دیکھ لیتے ہیں، ویکسینیشنز لگا لیتے ہیں، نمونیا ٹریٹ کر لیتے ہیں، موسمی وائرل بخار ٹریٹ کر لیتے ہیں. انہی کو ڈائبٹیز سکھانا چاہیے، انہی کو ڈائبٹیز کا ماہر بنانا چاہیے. اور جتنے ڈاکٹرز پہ ٹرین ہوئے انہوں نے یہ ایسوسیشن بنائی ہے جس کو ہم پرائمری کیئر ڈائبٹیز ایسوسیشن کہتے ہیں. یہ پورے پاکستان میں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں قابل مبارکباد. اگر آپ کو تالیاں بجانے میں قباحت نہ ہو تو ان حضرات کے لیے بجائیے انشاءاللہ. باقی یہ یوگی وجاہت اور سائمہ رشید جو تو وہی باتیں کرتے رہتے ہیں پرانی کسی پیٹھی کی. ایک کہتا ہے ہاتھ پاؤں چلاؤ، ایک کہتا ہے منہ بھی نہیں چلاؤ. تو بس ٹھیک ہے، ہاں کرنا تو یہی ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہی کرنا ہے. اور حقیقت کی بات یہ اس میں اتنی کمی کوتاہی ہو گئی ہے. میں تو اس سے آگے کی بات کروں یوگی صاحب اگر آپ اجازت دیں. سب سے بڑا مسئلہ ہماری قوم کا اس وقت وزن ہو گیا. وزن، ہاتھ چلائیں نہ چلائیں وزن کم رکھیں. ڈائٹ وہ کریں جو سائمہ بتا رہی ہے، یا کچھ بھی کھا لیں، دیکھ میں منہ دے کے رکھیں، وزن نہ بڑھنے دیں. اور وہ وزن بڑھتا ہی انہی چیزوں سے جو یہ بتا رہے ہیں، ایکسرسائز نہ کرنے سے اور زیادہ کھانے سے. پہلے میں نے یہ ریپڈ اسکور ہم نے بنایا تھا 12 سال محنت کر کے، 12 سال سائنٹیفک محنت کر کے. تو وہ جیسے سائمہ نے کہا سر بتائیں گے، یعنی اب لوگ تقریروں میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ سر آگے کیا کیا کام کریں. تو ایک ہے کہ ریپڈ اسکور آپ کو بتا رہا ہوں، جن کو شوگر نہیں ہے اگر وہ یہ دیکھنا چاہیں کہ مجھے شوگر ہونے والی تو نہیں ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے اپنا اسکور ابھی کیلکولیٹ کریں، 30 سیکنڈ لگیں گے. پہلا سوال، اگر عمر 40 سے کم ہے تو 0 لکھ لیں، 40 اور 50 کے درمیان ہے تو 1 لکھ لیں، 50 سے زیادہ ہے تو 3 لکھ لیں. ذہن میں لکھ لیں، آپ کو سب کو ایجز پتہ ہیں تو اپنی عمر کے حساب سے اپنا نمبر لکھ لیں. دوسرا، یہ جو پیٹ کی گولائی ہے، میکسیمم گولائی جہاں آپ کی توند پیٹ جو بھی کہہ لیں، کمرہ کہہ رہا تھا یوگی وجاہت، ہمارے شیرہ صاحب مرحوم بھی یہ کہتے تھے کہ کمرہ کر لیا. بہرحال اس توند کو 35.5 انچ سے کم ہے مردوں میں تو 0 لکھ لیں، اور اس سے زیادہ ہے 35.5 انچ سے تو 2 لکھ لیں. اور مستورات میں خواتین میں اگر 31.5 انچ سے کم ہے تو 0 لکھیں، اس سے زیادہ ہے تو 2 لکھ لیں. یہ 2 سوال ہو گئے. تو ایک میں ہو سکتا ہے آپ کا نمبر 0 1 3 میں سے کوئی آئے، دوسرے میں 0 2 میں سے کوئی آئے گا. تیسرا، خاندان میں فیملی میں اگر ڈائبٹیز نہیں ہے، امی ابو بہن بھائی اور بچوں میں تو 0 لکھ لیں. کسی ایک کو بھی ڈائبٹیز ہے تو 1 لکھ لیں. اب اگر آپ کا اسکور 4 یا اس سے زیادہ آ گیا تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. اب یہ 12 سال سے یہ اسکور ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ دے رہے ہیں. چاہت ہماری یہ کہ سرکار اس کو لے کر، اور جس طرح آنسرنگ مشینز چلائی تھی نا کووڈ کے زمانے میں کہ ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنیں، دور رہیں، سماجی فاصلہ رکھیں، یا جیسے یہ چھاتی کا کینسر کا مہینہ آتا ہے نومبر کا تو چھاتی کے کینسر کی معلومات فراہم کی جاتی ہے، ایسے آنسرنگ مشینز پہ یہ اسکور آ رہا ہو تاکہ لوگ اپنا اسکور دیکھیں، اسکور دیکھ کر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اب میں نے اور زندگی آسان کر دی کیونکہ لوگوں کو اپنے پیٹ کی گولائی نہیں معلوم ہوتی، تو اب اور آسان یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں تقریباً 95% لوگوں کا جو قد ہے، قد، اب بھائی صاحب ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا؟ 5 منٹ آپ کے چاہیے بس، صرف آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں کونے پہ، جائیں نہیں.
تو جن کا قد کہیں آگے آ جائیں، دوبارہ آگے آ جائیں، 5 منٹ مجھے چاہیے آپ سے. یہ ہمارے عباسی صاحب جو ہیں، ان کو ہم پتہ نہیں ٹرم صحیح ہے کہ نہیں، میں تو 24-25 سال سے انہوں حرفن مولا کہتا ہوں. اب یہ پتہ نہیں مولا کہنا صحیح ہے کہ نہیں، مگر اس کا کوئی مجھے متبادل بھی نہیں ملتا اردو میں لفظ. حرفن مولا کا کیا ہوگا پتہ نہیں. ہی از ماسٹر آف آل ٹریڈس ہے کوئی لفظ ہے؟ ہاں 12واں کھلاڑی نہیں یار، کمال ہے یار. کوچ، حرفن مولا ہوتا ہے کوچ، سلیکٹر، جس کو چاہے نکال دے، جس کو چاہے رکھ لے. بورڈ کا چیئرمین استعفیٰ دینا پڑے گا بیچارے کو کہ ٹیم غلط بھیج دی، اس کو کہتے ہیں حرفن مولا یار. آل راؤنڈر آل راؤنڈر سے بھی اچھا یار. آل راؤنڈر تو بیچارہ آج افتخار کو 5ویں میچ میں جا کے بولنگ بھی، 4 میچ تک کیا کر رہے تھے، اور اس سے آگے کا کوئی لفظ لائیں. بہرحال اچھا، یہ بھائی صاحب پہ سارے منٹ ختم ہو جائیں گے. اگلی بات، 95% عوام پاکستان کی، 95% عوام پاکستان کی، ان کا قد 5 اور 6 فٹ کے درمیان ہوتا ہے. 5 فٹ سے کم بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور 6 فٹ سے اوپر بہت کم ہوتے ہیں. میاں والی اور چکوال سائڈ یا وزیرستان سائڈ. 95% عوام کا نارمل وزن 50 سے 70 کلو رہنا چاہیے. 5 فٹ کا ہے تو 50 کلو، 6 فٹ کا ہے تو 70 کلو، اس کے درمیان میں رکھنا ہے وزن. تو جتنے 70 کلو سے اوپر ہیں ان کو شوگر ہونے والی. اب یہ بہت آسان کر کے لایا ہوں میں نسخہ، اس سے آسان نہیں لا سکتا. کہتے جی پیٹ کی گولائی ناپیں گے، پیٹ کی گولائی ناف پہ سے ناپیں، ناف کے اوپر سے ناپیں، چربی تو نیچے لٹک گئی، اب اس کا کیا کریں. بھائی وزن کی مشین پہ کھڑے ہو جاؤ، 50 سے 70 کلو کے درمیان وزن رکھنا ہے اگر شوگر سے بچانا ہے. اور میں آپ کو بہت افسوس کی بات ہی بتا رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے بارے میں یہی کہا گیا کہ یہ تو سب کی فکر کرنے والا بندہ پیدا ہوا تھا. ہم لوگوں کو تو جو ہو گیا ہو گیا. چلو اگر برا نہیں ماننا تو اپنی اننگ تقریباً کھیل کھال لی. اس وقت پاکستان میں 15 سے 25 سال والی عمر کے بچے، یا اور چھوٹا کر لیں تو 8 سے لے کر اور 19 سال کی عمر کے بچے، ایسے 1 کروڑ بچے پاکستان میں موٹے ہیں جو اگلے 5-10 سال میں شوگر کے مریض ہو جائیں گے. اور ان میں صرف مریضوں کے بچے نہیں، یہ سارے ڈاکٹروں کے بچے بھی موٹے ہیں. ہر گھر میں موٹاپا آ گیا، اور بلکہ ہم اسے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسا ہیلدی بچہ ہے. اور جو دبلا پتلا کوئی نظر آ جائے تو کہتے ہیں اس کے یا تو حالات خراب ہے یا ماں باپ اس بیچارے کا خیال ہی نہیں کرتے. یعنی نارمل کو ایب نارمل کر دیا، ایب نارمل کو نارمل کر دیا. ابھی پرسوں ایک لڑکا آیا میرے پاس کہ جی میرے 34 سال کا بھائی نماز پڑھ کے آیا، گرا اور مر گیا فجر کی. میں نے کہا بیمار تھا؟ اگلا سوال کیا پوچھیں گے آپ، بیمار تھا؟ اس نے کہا نہیں بالکل ہیلدی تھا. میں کہا یار موٹا ہوگا؟ کہ ہاں تھوڑا سا موٹا تھا. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے اس بچے سے یہ کہا، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں دکھ کے ساتھ، کوئی 34 سال کا بچہ مر جائے ہارٹ اٹیک سے، وہ نارمل ہوگا، ہیلدی ہوگا؟ موٹا تھا نا، موٹا بیماری تھی، بیماری سے مرا. ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ میں موٹا ہوں اور بیمار ہوں. کتنا مائنڈ سیٹ کو کتنا چینج کرنا پڑے گا. بچے کو فرینچ فرائز، فوڈ پانڈا سب کھلائے جا رہے ہیں. کہتے جی ہفتے میں یا مہینے میں 2 دفعہ باہر کا کھاتے ہیں، کبھی خوشی میں اور کبھی غصے کی وجہ سے. بیوی کو منانا ہو تو باہر لے جاؤ، اور بیوی کو خوش کرنا ہو تو باہر لے جاؤ، اور شوہر کو منانا ہو تو باہر لے جاؤ، اور بچہ نخرہ دکھائے تو باہر لے جاؤ. تو بس جلدی مارنے کی تیاری کرو. 1 کروڑ بچے اگلے 5 سے 10 سال میں شوگر کے مریض ہو جائیں گے، اور والدین کو ذرہ برابر فکر نہیں. اب میرے پاس جو مریض آتے ہیں، پرسوں ایک مریض آیا، مریض اور مریضہ دونوں کو ڈائبٹیز تھی، پڑھے لکھے تھے. میں نے کہا آپ کے بچوں کو شوگر ہونے کا کتنا امکان ہے؟ باپ نے کہا 50%، بیوی نے ماں نے کہا 70%. اب میں نے لکھ کے دے دیا. کیا کلینک میں کیا کرتا ہوں، پرائیویٹ پریکٹس تو کرتا نہیں کہ نیکسٹ جلدی آؤ، نیکسٹ 500 1000 2000 ہر مریض سے جلدی آؤ جلدی آؤ. بیٹھا ہوں فارغ یار، تم لوگوں کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو میں نے لکھ کے دے دیا آپ کے بچوں کو ڈائبٹیز ہوگی 99.9999 جتنا لے جائے %. بس 100 نہیں لکھ رہا کیونکہ خدا نہیں، خدا طے کرے گا نا 100%. لیکن حالات کہنے لگے جی ڈاکٹر صاحب اللہ نہ کرے. میں نے کہا اللہ نہ کرے، آپ چولہے پہ چائے رکھ کر اور چلی جائیں موبائل لے کر.
اور بولتی ہے بچے کہتے ہیں امی چائے جل رہی ہے پتیلی جلے گا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تھوڑی دیر میں بدبو آئے گی، پتیلی جل جلا کے ختم ہو جائے گی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ہائے ہائے اللہ یہ کیا کر دیا، اللہ نے کیا کرا، تم نے پتیلی کو چولہے پہ چھوڑا وہ جل گئی۔ ایک پہیے پہ گاڑی چلا رہے شہزادے نور نازآباد سے چلے اور گر گئے گرو مندر پہ جا کے۔ تو ڈاکٹر صاحبان، پولیس والے، ٹریفک والے سب کہہ رہے ہیں بیٹا تو گرے گا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، گرو مندر میں جا کے سر پھٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ نے کر دیا۔ تو اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے۔ تو 99.9% جن کی فیملیوں میں ڈائبٹیز ہے ان کے بچوں کو ہوگی اگر ان کا وزن کم نہیں کرایا۔ اور جیسے آسماں نے کہا یہ ابھی وقت ہے بس اب کم کرانے کا، اب کوئی وقت نہیں آنا، اس سے برا کیا وقت آئے گا کہ ہر گھر میں شوگر آ گئی، باپ کو شوگر، ماں کو شوگر، بیٹے کو شوگر، بیٹی کو شوگر، شادی کے دوران، حمل کے دوران، اب اور کیا وقت کا انتظار ہے؟ ہمارا کھانا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا، چھوٹ ہی نہیں رہا۔ اب آخری بات کرتے ہیں رمضان کے متعلق۔ رمضان کے اندر 15 سال کی کوشش کری پروفیسر یعقوب اور ان کی ٹیم نے، تو جو مقالوں میں سائنس میں لکھا ہوا تھا کہ جی 70-80% لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، پہلے یہ لکھا ہوا تھا، 2006 کی گائیڈ لائن پڑھیں، اور اب 2023 اور 24 میں پڑھیں تو 70-80% شوگر والے روزہ رکھ سکتے۔ صرف انشاءاللہ شوگر والوں کو اپنی ادویات کے بارے میں، انسولین کے بارے میں روزے رکھنے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے، اپنے معالجین سے چیک کرا لینا چاہیے۔ اب ہم نے رمضان کانفرنس اس دفعہ اسلام آباد میں کری تھی، 2 ہفتے پہلے کی بات۔ پروفیسر پیٹر شوارٹز آئے تھے جو جرمنی سے، اور وہ اس وقت انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے صدر ہیں۔ تو انہوں نے تالیوں کی گونج میں یہ بات کہی کہ اے مسلمانوں، جو محمد علیہ السلام نے تمہیں روزہ بتایا ہے رمضان کے مہینے کا، 13، 14، 15 ہر مہینے کا اسلامی تاریخ کے حساب سے، پیر اور جمعرات کا، یہ روزے جو تمہیں بتائے ہیں اگر تم رکھتے رہو یہ روزے تو تمہیں شوگر نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے آگے کی بات ہے جناب، اس لیے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ پانی پلا دیتے ہیں، اور پیٹر نے بتایا کہ آپ پانی بھی نہیں پئیں جو آپ کے روزے میں ہیں تو آپ تو فوراً کیٹوسس اور کیٹون باڈیز پروڈیوس کریں گے، تو روزہ تو آپ کو بچا لے گا۔ لیکن پھر اگلی بات وہ کہی جو بڑی دکھ کے ساتھ لوگ کہتے ہیں، اور کہنا چاہیے مگر اللہ ہم پہ اثر ڈال دے، وہ یہ کہ تم لوگ محمد علیہ السلام والے روزے ہی نہیں رکھتے۔ روزے تو رکھتے ہو، محمد علیہ السلام والا تو روزہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں میں سے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے تو پوری زندگی پکوڑا نہیں کھایا، اور کتنے ایسے جو کہ ہمارے گھر میں پکوڑا نہیں بنتا، ایک بھی ہاتھ اٹھا لے جو یہ کہے ہمارے گھر میں پکوڑے، سموسے، تلن نہیں ہوتی، نہ افطار میں ہوتی ہے نہ سحری میں۔ تو کہاں ہے وہ روزہ؟ وہ تو روزہ ایسا ہے کہ جیسے نارمل لائف 2-3 کھجور کھا لی، آدھی جو کی روٹی کھا لی، کبھی کچھ جو مل گیا کھا لیا، پیٹ پتھر کمر سے لگا ہوا ایسا، یہ ہوتا تھا اس زمانے کی زندگی۔ وہ کہاں ہے زندگی؟ کھانے میں کہاں سے کہاں چلے گئے، مشقت میں کہاں سے کہاں چلے گئے۔ ڈبل روٹی لینے بھی بچہ سائیکل پہ جا رہا ہے، اور اماں بھی کہہ رہی ہیں بچہ تھک جاتا ہے موٹر سائیکل نکالنے دو اس کو، ڈبل روٹی لینے جا رہا ہے۔ ہاں، تو اس لیے رمضان آ گیا، رمضان کے اندر 4-4، 5-5 کلو وزن کم کر لیں جو شوگر کے مریض ہیں۔ بہترین موقع ہے زندگی پلٹنے کا اور سنت زندگی سے اپنے آپ کو قریب کرنے کا۔ اور آخری بات جس کے لیے میں بھائی صاحب کو بلایا تھا وہ یہ کہ جیسے کہا گیا کہ ادویات مہنگی ہیں، علاج مہنگا ہے، کلینکس کے اندر جائیں کنسلٹیشن وغیرہ، تو ہم نے انشاءاللہ ایک بیڑا اٹھایا ہے، شاید میری زندگی کا یہ آخری بیڑا ہے کیونکہ ہے بہت بڑا۔ پورے پاکستان میں انشاءاللہ 3000 ایسی کلینکس بنائیں گے جہاں مریضوں کو مفت دیکھا جائے گا انشاءاللہ، 3000 انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی اور دکھا دی اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پیچھے لوگ ہیں۔ اور فرید میاں کا کمال یہ ہے کہ ان 3000 میں سے جو پہلی کلینک ہے، پہلی اینٹ ہے، وہ یہ کلینک ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت۔ اللہ ان کو جزا دے گا، اللہ انہیں جزا دے گا۔ اور جو پہلی ڈاکٹر ہے جس نے کہا کہ میں یہ 3000 کلینکس میں
اپنی سروسز دیتی ہوں وہ ڈاکٹر ہیرا بقائی ہے، پہلی بچی جس نے کہا یہ ہم 3000 مفت کلینکس بنائیں گے۔ اب اس میں ادویات رہ گئی، تو ادویات ہم مفت میں نہیں دے رہے، ادویات 50% قیمت پہ دیں گے۔ ہاں کوئی بہت ہی غریب ہوا تو اس کے لیے انشاءاللہ زکوٰۃ وغیرہ سے انتظام کریں گے، مگر دوائیاں ہم فری میں نہیں دیں گے۔ اور ہو سکتا ہے یہ موقع نہ ہو کہنے کا، مگر مجھے مجبور ہوں کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ سمجھدار لوگوں کا مجمع لگ رہا ہے۔ دوائیاں ہم نے پہلے ایک زمانے میں مفت دیں اور لوگوں نے ان کو جا کے ویسے ہی جیسے ہمارا شکیل کہہ رہا تھا، قرآن شریف ایک طاق میں، ان لوگوں کا لٹریچر دوسرے طاق میں، اور فری کی دوائیاں ڈسٹ بن میں۔ ہاں کیونکہ فری کی اپنا پیسہ خرچ کریں اتنا کہ مناسب ادویات لے لیں۔ البتہ 50% کاسٹ پہ دوائیاں کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر لوگوں نے مجھ سے کہا، اور یہ میرے سینے میں چبھی ہوئی بات ہے، اور بھائی صاحب اس بات کے گواہ ہیں جس نے ان کو بٹھایا کہ کل جمعہ پرسوں اس بارے میں میٹنگ کری۔ ایک ہے بھائی، ایک دوائیاں 1500 میں پوری مل رہی ہیں، وہی مولیکیول ایسی اچھی کمپنی کے لیکن ذرا سا ہلکی کمپنی کا نام ہے، وہ 1500 والی چیز 1000 میں مل رہی ہے، اور وہی چیزیں 500 میں مل رہی ہیں۔ اب آپ میں سے بعض لوگ مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں بالکل متاثر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میری بیوی کبھی کبھی مجھے لے جاتی ہے اتوار بازار چلو، بدھ بازار چلو۔ تو کیا مطلب اتوار بازار بدھ بازار میں کوئی خراب مال مل رہا ہوتا ہے؟ بس یہ ہوتا ہے صرف فرق کہ جو امیر صاحب جے ڈاٹ میں سے لے کے نکل رہے ہوتے ہیں 6000 کا، وہ بدھ بازار میں شاید 3000 کا مل رہا ہوتا ہے، اور ایک مارکیٹ میں وہ 1500 کا مل رہا ہوتا ہے۔ انگلینڈ میں تو میں بہت دفعہ فیلی مارکیٹ میں گیا ہوں، اس لیے کہ میرا کہنا یہ مال اللہ نے اپنے پہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، مگر اس کی بھی کوئی لمٹ ہوگی نا۔ آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہر وقت مرسڈیز میں گھومیں؟ آپ میدان میں بھی گھوم سکتے ہیں، آلٹو میں بھی گھوم سکتے ہیں۔ تو دوائیاں کوالٹی سیمش، البتہ پیسوں کا فرق 1500 سے 5,000 کا۔ تو ہم انشاءاللہ ان NDN میں جب کہہ رہے ہیں کہ 50% پہ ادویات رکھیں گے، تو پیکج بھی کم سے کم ترمیم والے رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہر مریض کھا سکے۔ اب اس سے آخری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ بھی ڈاکٹر رن کلینک ہیں، ان کے اندر بھی بہت فنڈ لگ رہا ہے، اور ڈاکٹر حضرات کتنے ہیں؟ ڈاکٹر بہت سارے تو نہیں یہاں بیٹھے ہوئے، 8-10 ہی ہیں نا، تو پکڑیں گے تو 10 ہی ماریں گے نا، بس کوئی بات نہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جو باقی 40-50 ہیں مجھے بچا لینا۔ ڈاکٹرز بھی بالعموم وہ نہیں کر پا رہے جو مریضوں کو چاہیے۔ ابھی ہم قیوم آباد میں کلینک ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ غریبوں کے لیے وہاں کلینک بنانی ہے۔ کچی آبادی میں قیوم آباد کے کوئی ڈاکٹر ہی نہیں بیٹھا ہوا۔ اب آپ کہیں جی حکومت اپنا حصہ ڈالے، حکومت کہے جی تم لوگ بے ایمان ہو، وہ کہیں جی زید بکر بے ایمان ہے، پتہ نہیں کون کون بے ایمان ہے۔ چور کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ وہ سیاسی لفظ بن گیا اب کہ یہ چور ہے اور وہ چور ہے، مگر کیا کریں آپ بتائیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اب کچی بستیوں میں، کچی آبادیوں میں، دیہاتوں میں یہ عمیر ابھی ہو کر آئے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ کراچی ٹول سے حیدرآباد ٹول تک میں 10 کلینکس بنانی ہے۔ وہاں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں، تو اب ہم دوسری کلینکس بنا رہے ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں، سائمہ یہ آپ کے لیے، ڈیو والوں کے لیے، ڈائبٹیز ایجوکیٹر رن کلینکس۔ ایجوکیٹر وہاں بیٹھا ہوگا یا بیٹھی ہوگی جس کو ہم نے ٹرین کیا ہوا ہوگا، وہ ایجوکیٹر ڈاکٹر سے رابطے میں ہوگا، ڈاکٹر کراچی میں بیٹھا ہوا ہوگا، نسخہ لکھ کے دے رہا ہوگا، وہ نسخے کی دوائیاں وہاں ایجوکیٹر ڈسپینس کر رہا ہوگا۔ یہ آواز میں کچھ سمجھ میں آئی ہے بات؟ یہ بھی 3000 کلینک بنا رہے ہیں، اور اس میں یہ جو اسپانسر ہیں گیٹس فارما، انہوں نے انیشیٹو لیا۔ یہ 3000 کلینکس بنانے کے لیے جتنا نیٹ، جتنا سافٹ ویئر، جتنا ہارڈ ویئر، جتنا کچھ چاہیے یہ گیٹس اسپانسر کرے گا انشاءاللہ۔ اور 10 کلینکس انہوں نے کہا بسم اللہ کر دیں، اس کے فنڈنگ ہم سے لے لیں۔ تو یہ 10 کلینکس ہم اب شروع کر رہے ہیں ایک ٹول سے دوسرے ٹول کے درمیان میں۔ تو یہاں ڈاکٹر نہیں ہوگا، ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہوگا، یہاں سے ایجوکیٹر لیڈ کلینک۔ اب اس میں 2 سوال آ رہے ہیں کہ ان کی قانونی شکل کیا ہے۔ تو ہم ہیلتھ منسٹر سے مل کر آئے، ہیلتھ منسٹر کے DDG ہیلتھ سے مل کر آئے، انہوں نے ہمیں وہ پورا قانون بھیج دیا جو سندھ گورنمنٹ کا تو ہے، ایسے ہر صوبے میں ہوگا کہ جناب اب ٹیلی میڈیسن الاؤ کریں، اور ڈاکٹر کا وہاں سائٹ پہ ہونا ضروری نہیں ہے،
ڈاکٹر کہیں بھی ہو، مریض دیکھا جا رہا ہو بس، اور ڈسپینس ڈاکٹر کا ہاتھ کا پرسکرپشن ہو تو ایجوکیٹر کر سکتا ہے۔ تو یہ والی ہم نے قانونی شک دور کر لی ہے انشاءاللہ۔ بہت جلدی آپ سنو گے کہ یہ کلینکس بھی کھل جائیں گی۔ اللہ پاک ان کاوشوں کو قبول فرما لے، اور اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما لے، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دے۔ اور صحت مند معاشرہ ہوگا تو صحت مند نمازی ہوں گے، تو صحت مند روزے دار ہوں گے، تو صحت مند دیندار ہوں گے۔ جو بیچارہ کرسی پہ بیٹھتے بیٹھتے نماز پڑھنے لگ گیا، اس کو کیا سجدے بیچارے کے رہ گئے۔ 40 سال کی عورتیں ہیں، اب انہیں سجدہ ہی نصیب نہیں ہو رہا، کس وجہ سے؟ موٹاپے کی وجہ سے۔ تو موٹاپا دور کریں، نہ کہ گدے اور کرسی پہ نمازیں پڑھیں۔ اسی طرح مسجد میں آپ کرسی میں لائنیں لگیں۔ پہلے ہم چرچز میں جاتے تھے، انگلینڈ میں جب رہتے تھے اور ٹریولنگ کرتے تھے، چرچوں میں نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ ادھر ہمیں بڑی شرم آتی تھی کہ یہ بیچارے کیا عبادت کرتے ہوں گے کرسیوں میں بیٹھ کے، اور بڑا فخر ہوتا، دیکھو ہمارا سجدہ، اور ہم نے اللہ کے پاؤں پہ رکھ دیا سر۔ اور اب ہم اپنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں وہی چرچوں کی طرح لوگ اپنی کرسیاں لے کے، جیسے وجاد نے کہا اپنی کرسی خود لے کر آؤں گا، نمازی آخری صف سے اپنی کرسی لیے دوڑے چلا رہے، نماز کرسی پڑھے گا۔ ارے بابا جلدی فٹ ہو جاؤ، جلدی ایکسرسائز کرو، 10 کلو وزن کم کرو، اللہ کو سجدہ کرنے کی نیت سے ہی کر لو کہ چلو اللہ کے دربار میں پڑھیں گے اور سر ڈالیں گے اور اپنے مسئلوں کا حل کرائیں گے۔ اس نیت سے صحت مند معاشرہ ہوگا تو ایسا ہوگا۔ بس میری آپ حضرات سے گزارش ہے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں کوئی انشاءاللہ بخشش سے محروم نہیں رہے گا۔ رو دھو کے فیصلے کرا لیں، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے ہدایت کی بھی، دینداری کے بھی، عافیت، سکون، چین، اطمینان کے بھی، ملک پاکستان کے لیے بھی، ان کے ڈاکٹروں کے لیے جو ان کی خدمتیں کر رہے ہیں مریضوں کی، ان کے لیے، اور مریضوں کے لیے پورے پاکستان کے لیے دعائیں کر لیں انشاءاللہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔